السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی بہت کڑاکے کی پڑ رہی ہے، خاص طور پر نومبر کا آخر اور جنوری کا شروع، بلکہ یوں کہیے کہ آدھا دسمبر آدھا جنوری کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے یو پی میں خاص طور پر۔ تو ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے جس کا جواب اور جس مسئلے کا صحیح علم آپ کو ہونا بہت ضروری ہے، وہ مسئلہ ہے تیمم کا مسئلہ۔ کیونکہ مائنڈ میں آتا ہے نا کہ یار وضو اگر نہ کرنا چاہیں سردیوں میں، ہم پانی بہت ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ کئی لوگوں نے اس سردی ابھی 3 لوگ قریب پوچھ چکے ہیں مفتی صاحب تیمم کب کر سکتے ہیں؟ تو بھائی انسان کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں ان آسانیوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سردی کے اس مسئلے کے سلسلے میں، تیمم کے مسئلے کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات کہ تیمم کب کر سکتے ہیں اور تیمم کیسے کرنا چاہیے، یہ 2 مسئلے آج میں آپ لوگوں کے بالکل کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہماری ایک سبسکرائبر، انہوں نے ابھی 10 دن پہلے پوچھا کہ مفتی صاحب فجر کی نماز میں پانی کا استعمال کرنے سے الرجی ہو جاتی ہے، تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں صرف فجر کی نماز کے لیے؟ کیونکہ ڈائریکٹ جب اٹھتے ہیں تو ٹھنڈا پانی جب منہ پہ پڑتا ہے تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، تو تیمم کی اجازت ہوگی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، آپ گرم پانی کا استعمال کیجئے۔ تو انہوں نے کہا گرم پانی سے تو کوئی پرابلم نہیں، میں نے کہا گرم پانی کیجئے پھر آپ۔ تو اس مسئلے کو سمجھو کہ تیمم کب کرنا جائز ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ آگے بتاؤں گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ تیمم تب کرنا جائز ہے جب پانی کے استعمال پر ہم قادر نہ ہوں، یعنی پانی استعمال کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا پانی آس پاس ہو ہی نہ، ٹھیک ہے؟ پانی استعمال کرنا نقصان دہ کب کہا جائے گا؟ مان لیجیے کوئی بیماری آپ کو ایسی ہے جس میں ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا، نہ گرم نہ ٹھنڈا۔ اگر گرم پانی کرو گی استعمال، ٹھنڈا پانی استعمال کرو گی، کوئی بھی پانی کا استعمال آپ کرو گی تو آپ کی وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، یا جو پرابلم میں آپ ہو تو پانی کا استعمال اس میں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو جتنے دن آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اتنے دن آپ پانی کا استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کب ہے؟ مان لیجیے ڈاکٹر نے کہہ دیا نہ گرم پانی نہ ٹھنڈا پانی، آپ کو پانی میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا، پانی کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے نا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی، تب آپ وضو نہ کریں، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نارمل کنڈیشن میں نہیں۔ مان لیجیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں ڈر لگ رہا ہے یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ گرم پانی کر لو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ گرم پانی سے بھی پرابلم ہے تو گرم پانی کا بھی تھوڑا استعمال کرو، آپ بہت بھر بھر کے مت دھو، نارمل پانی بس ایسے چپڑ لو، ہے نا، اتنا چپڑ لو کہ چند بوندیں آپ کا چہرہ دھلنے میں ٹپک جائیں، بس تو چہرہ دھلنا کہا جائے گا اس کو۔ ہاتھ بھی ایسے دھو کم کم پانی سے کہ پانی ہاتھ پہ لگے اور چند قطرے پانی کے ٹپک جائیں، تو ہاتھ دھلنا کہا جائے گا اس کو۔ تو اگر ٹھنڈے پانی سے نقصان پہنچ رہا ہے آپ کی باڈی کو تو آپ گرم پانی استعمال کر لو، گرم پانی سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو کم پانی سے وضو کرو۔ لیکن مان لیجئے ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ نہیں صاحب پانی آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا بیماری دیر میں ٹھیک ہوگی، ہے نا، یا کوئی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، تو پھر آپ پانی کو استعمال نہ کریں، پانی کو اوائڈ کریں، تیمم آپ کے لیے بنا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری کوئی پرابلم بھی آپ کو نہیں ہے، لیکن پانی استعمال کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں، آس پاس علاقے میں پانی ہے ہی نہیں، نہ آپ کے پورے گھر میں پانی ہے اور آس پاس بھی دور دور تک پانی نہیں ہے، تو کتنی دور تک پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی؟ تو اس میں کہا گیا ہے کہ 1 میل تقریباً اگر پانی نہیں مل پا رہا ہے اور کوشش آپ نے کی، لوگوں سے پتہ کیا پانی ہے ہی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو وضو کرنا ہے، تو پھر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ تو انگلش کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 1.5 کلومیٹر بنتے ہیں، 1 کلومیٹر اور تقریباً 600 میٹر بنتے ہیں، 1.5 کلومیٹر مان لو آپ، تو 1.5 کلومیٹر کے ایریے میں اگر آپ کو پانی نہیں مل پا رہا ہے، آپ ایسی جگہ پھنس گئے پانی ہے ہی نہیں، ریگستان ہے یا کوئی سمر وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، کنواں ہے تو اس میں پانی نکالنے کا ڈول نہیں ہے، کوئی بھی سچویشن اگر ایسی آ گئی کہ آپ کو پانی کہیں بھی نہیں مل رہا ہے 1.5 کلومیٹر کے ایریے میں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے نا؟ تو یہ 2 صورتیں ہیں بس، کہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہو، ہے نا، کسی طرح کی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا پھر پانی آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور 1 میل کی دوری پر بھی آپ کو پانی نہیں مل پا رہا ہے، آپ نے بہت تلاش کر لیا آس پاس، تب بھی آپ تیمم کر کے نماز
पढ़ सकते हैं। तो ये 2 सूरतें हैं, लेकिन ये कब हैं? बीमारी वाली, जब ठंडे पानी के बजाय आप गर्म पानी कर लो। गर्म पानी का इस्तेमाल भी नुकसानदेह है, डॉक्टर ने बिल्कुल पानी से हाथ लगाने को मना किया हुआ है, तब आपके लिए तयम्मुम की इजाज़त होगी। नॉर्मल नहीं है कि साहब सर्दी बहुत लग रही है, ला तयम्मुम कर लो, मन नहीं हो रहा है पानी से वज़ू करने का, चलो तयम्मुम कर लो, तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप तयम्मुम नहीं कर सकते। ठीक है, तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है? बहुत आसान है। आप किसी भी मिट्टी का डेला ले लें, या वो कोई दीवार ले लें मिट्टी की, है ना, मिट्टी पे हाथ मारें आप, पाक मिट्टी पर। पहले तो नियत कर लें तयम्मुम करने की, उसके बाद एक मरतबा मिट्टी पे हाथ मारें और हाथों को झाड़कर पूरे चेहरे पर मल लें। जैसे चेहरा धोते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से पूरे चेहरे पर मल लें। फिर उसके बाद मिट्टी पर हाथ मारें और उसके बाद फिर दोनों हाथों पर ऐसे करके, जैसे हाथ धोते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप ये धो लें। हो गए। पैरों पर मसा करने की ज़रूरत नहीं होती तयम्मुम में। तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं: नियत करना, चेहरे पर मसा करना, दोनों हाथ मिट्टी पे मार के चेहरे पर मसा करना, फिर मिट्टी पे हाथ मार के दोनों हाथों पर मसा करना। ये 3 फ़र्ज़ हैं बस तयम्मुम के, है ना। बाकी सर्दी के मौसम में शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि आप खुफ़ैन पहने, चमड़े के मोज़े, लेदर सॉक्स पहन सकते हैं आप। लेदर सॉक्स आप पहन लेंगे तो फिर आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे तक मुकीम, यानी अगर आप अपने शहर में हैं तो वज़ू करने के बाद लेदर सॉक्स पहने, तो 24 घंटे तक आप अब पैर धोने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुफ़ैन पर मसा कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने पूरी क्लिप बनाई है, प्रैक्टिकली भी बनाई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप लेदर सॉक्स लेना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे लेदर सॉक्स आपको मिलने वाले हैं। बेफिक्र होकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ये आप समझ लें कि मेरे मिलने वाले ही हैं, बिल्कुल नो टेंशन। अच्छी क्वालिटी के आपको लेदर सॉक्स मिलेंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तयम्मुम का मसला आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ओरिजिनल लेदर सॉक्स, जिसको खुफ़ैन भी कहा जाता है। इसमें आपके साइज का भी मिलेगा और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साइज के भी हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल खुफ़ैन मिलेंगे। ये देखिएगा। और भैया आपको कलर भी चाहिए तो हमारे पास व्हाइट कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, और भी काफी सारे कलर हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं। और भैया इनका काफी ज्यादा फायदा है। सबसे पहला भैया फायदा वजू का है। जब आप वजू बनाने जाओगे और अगर आप इनको पहने हुए हो तो आपको पैर धोने की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ गीला करना है और ऐसे कर करना है, आपका वजू हो जाएगा। तो इसमें भैया आपको पैर धोना नहीं पड़ते। और जो आपके पैरों में खुजली होने लगती है, पैर फटने लगते हैं, अगर आप इनको पहनते हो तो आपके पैरों में ना ही खुजली होगी ना ही आपके पैर फटेंगे। तो अगर आप ये लेदर सॉक्स ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो 7599710439। यहाँ पर मैं मिलूंगा, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। तो भैया जल्दी से कॉन्टेक्ट करो। डिलीवरी आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दी है मैंने। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो जल्दी कॉन्टेक्ट करिए और अभी अपने लेदर सॉक्स ऑर्डर करिए।